نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. ذرا سنیے گا، ہمیں جھنجھوڑنے والا پیغام ہے، ہمیں ہلانے والا پیغام ہے. کیسا پیغام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، آج وہ شخص ہمارے ساتھ نہ بیٹھے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی ہو. فرما کون رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے. کتنی تاکید ہے اس بات کی کہ بھئی پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا ہے. ایک شخص نے عرض کی، ذرا سنیے گا، ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پڑوسی کی دیوار کے نیچے پیشاب کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم ہمارے ساتھ نہ بیٹھو. ذرا سوچیں کس قدر تاکید ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے. ہم تو یہ جو دھڑا دھڑ یہ جو پینافلیکس کے لیے کیلے ٹھوک رہے ہوتے ہیں نا دیواروں پہ، دوسروں کی دیواروں پہ، جب قبر میں کیلے ٹھوکیں گے نا پھر پتہ لگے گا. قبر میں جب گرزے لگیں گے نا پھر پتہ لگے گا. ہم دھڑا دھڑ دیوار پہ جا کے جو نا وہ لگاتے ہیں، گم وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر اشتہار چھاپ دیتے ہیں، اشتہار لگا دیتے ہیں، دیوار خراب کرتے ہیں دوسرے کی. بغیر شرعی اجازت کے کسی کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا حرام ہے. اجازت کے بغیر استعمال ہی نہیں ہو سکتی. استعمال کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی. ہم تو اس قدر بے باک سے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے. پڑوسی تو پڑوسی رہا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو وہ دوسری گلی کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کچرا پھینک کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہمارا محلہ تھوڑی ہے. ہم تو یہ کچرا پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کچرا پھینکنے کی بھی تمیز نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم نے کچرا کس طرح پھینکنا ہے. میں ایک مرتبہ آ رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، یہ جو کچرا لینے کے لیے آتے ہیں نا، وہ جو لوڈر ہوتا ہے وہ نیچے کھڑا تھا. اب کچرا دینے والا اوپر والی منزل میں، اب اس نے کچرا کیسے دیا؟ شاپر اوپر سے ہی پھینکا. اب اس شاپر کے اندر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جو لکوڈ والی ہو، وہ نیچے گرے گی، پھٹ جائے گی. چھینٹے آس پاس جو آنے جانے والا ہوگا اس کے اوپر چھینٹے گریں گے. اور پھر پھینکنے والا بھی ایسا کہ پھینک کے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے ہم نے کچھ کیا ہے. تو ہم اتنے بے باک ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے وہ بندہ کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی ہے. اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے کرنا کیا کچھ ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں. اچھا، اب پڑوسی کے جب حق بیان ہو رہے ہوتے ہیں نا، حقوق بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک یہ خیال آ رہا ہوتا ہے، دیکھو فلاں پڑوسی جو ہے نا یہ غلط کرتا ہے. ہمیں دوسرا بندہ پڑوسی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہے. تو جب حقوق بیان ہو نا تو یہ خیال کیا کریں کہ ہم کسی کے پڑوسی ہیں، ہم دوسرے کی طرف رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا پڑوسی ہے، وہ میرا پڑوسی ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نہیں یہ میرا پڑوسی ہے، اس کو اس طرح خیال کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنی ہی گلی کے اندر اپنے ہی پڑوسیوں کے ناک میں دم نہیں کیا ہوا، پورے تن بدن میں دم کیا ہوا ہے. حالت ایسی ہے. آپ دیکھیں گلیوں سے گزرے جب پتہ لگ جاتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ذرا سا خیال نہیں ہوتا ہمیں پڑوسیوں کے حقوق میں کیا کام کرنا چاہیے. عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کریں. ہمارے تو کان لگے رہتے ہیں دیواروں پہ. وہ جو کہتے ہیں نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتے ہیں. دیواروں کے کان جو کہتے ہیں نا، وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑوس والے ارد گرد والے جو نا دیوار پہ کان لگا کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بات پتہ لگے، ہمیں کوئی کمزور بات اس برابر والے کی پتہ لگ جائے، ادھر والے کی پتہ لگ جائے. ہماری حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں تو اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں کوئی بات ناقص کسی کی پتہ بھی لگ جائے تو ہمیں اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی عزتوں کو چھالتے پھرتے رہیں. کیسے مسلمان ہوئے ہم؟